فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جاؤ۔ اگر مسجد بنا لی جائے، مدرسہ بنا لیا جائے اور کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، جب تک میرے عزیزو انصار والے میرے عزیزو اپنی محبتیں اپنا پیار نہیں بکھیریں گے، میرے عزیزو تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی، قدم دو اٹھتے ہیں، پہلا قدم آگے والے قدم کو دھکیلتا ہے، پیچھے والا قدم آگے والے قدم کو طاقت دیتا ہے کہ تو اگر قدم اٹھاتے لڑکھڑائے گا تو پیچھے میں تجھے سہارا دینے کے لیے تیار ہوں۔ اسی طرح مال والے لوگ ایمان والوں کو، ایمان والے لوگ قرآن والوں کو تعاون اور محبت بڑے انداز میں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں تم پڑھو، تمہاری رزق، تمہاری روٹی کا ذریعہ اللہ جل شانہ نے ہماری صورت میں تمہارے لیے اللہ نے مہیا کر دیا ہے۔ آپ تو بڑے قیمتی لوگ ہو۔ بے وقوف ہیں وہ لوگ جو بار بار آپ پہ انگلی اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں لو جی لو دنیا چھوڑ دو، دینداری کے اندر آ جاؤ۔ اگر آپ دنیا چھوڑ دو گے، دنیا کمانا چھوڑ دو گے تو اللہ جل شانہ نے جو اسباب کے درجے میں نظام کائنات رکھا، یہ نظام کیسے چلے گا؟ ہاتھ مالک کائنات نے کس لیے عطا فرمائے، اور ان ہاتھوں کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر کھردراپن دیکھ کر، کھال اتری دیکھ کر، محنت مزدوری میں کسی پھوڑا چلا کر، تگاریاں اٹھا کر ان ہاتھوں کے بوسے لے کے کیوں کہا القاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا، حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہوا کرتا ہے۔ نمازی کے ہاتھ کا بوسہ تو نہیں دیا، نماز پڑھتا دیکھ کے بوسہ دے دیا ہو۔ فضائل ہے، نماز پڑھنے والوں کے لیے کچھ اور فضائل ہیں، زکوٰۃ دینے والوں کے لیے کچھ اور فضائل ہیں، لیکن میرے عزیز و حلال کی محنت کرنے والے کو اللہ اپنا دوست کہہ رہا ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ اور بندے کی دوستی کی ضمانت دے رہا ہے۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، ویلے رہنا اچھا ہے کہ حلال روزی کمانا اچھا ہے؟ جب تک حلال روزی کماتے رہے ہماری معیشت بھی بحال ہوتی رہی۔ جب ہماری نیت 2 نمبر نہیں تھی، 1 نمبر تھی، تجارتی مراکز بھی ہمارے بحال تھے، کھوکوں سے اللہ برکت عطا فرمایا کرتا تھا، ریڑی والوں کی ریڑی میں اللہ برکت دیتا تھا، چھابڑی والوں کی چھابڑی میں اللہ برکت دیتا تھا۔ میرے عزیزو جب نیتوں کے اندر فتور آنے لگ گیا تو خدا کی قسم مل والے بھی پریشان ہو گئے۔ جتنے روئے زمین پر حالات آ رہے ہیں، انسان کبھی کسی کو قصوروار ٹھہراتا ہے، کبھی کہتا ہے تو یوں نہ کرتا، اس نے مشورہ دیا تھا، کبھی کہتا تو یوں نہ کرتا، میں تو اچھا بھلا کاروبار کر رہا تھا، تو یوں نہ کرتا میرا یہ ہو جاتا، حکومت یوں نہ کرتی تو یہ ہو جاتا، ڈالر مہنگا نہ ہوتا تو یہ ہو جاتا، پاؤنڈ کی قیمت نہ بڑھتی، سونے کی قیمت نہ بڑھتی تو یہ ہو جاتا۔ مالک کائنات کے فرشتے تیری میری گفتگو کو دیکھ کر، تیرے میرے ٹائم پاس کرنے کو دیکھ کر، اللہ کے فرشتے ہمارے کرتوتوں پر، ہماری سوچوں پہ ہنستے ہیں اور کہتے بندو حکومتوں کی طرف انگلی بعد میں اٹھاؤ، مال کی طرف انگلی بعد میں اٹھاؤ، تجارتی مراکز کی طرف انگلی بعد میں اٹھاؤ، پہلے پورے ہاتھ کا اشارہ اپنی طرف کرو۔ جو ملک کا نظام درم برم ہے، معاشی نظام درم برم ہے، تجارتی پالیسی کا تمہاری بیڑا غرق ہو گیا، اللہ جل شانہ نے اس میں کچھ نہیں کیا، بلکہ مالک کائنات نے تو قرآن میں اعلان کر دیا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اے بندے جو آج تیرے پر حالات آئے ہیں، آٹا مہنگا ہو گیا، پیسہ تیرے ہاتھ میں ہے، ڈھونڈتے ہوئے چیز ملتی کوئی نہیں، پٹرول مارکیٹ سے غائب ہو گیا، کروڑوں کی گاڑیاں لے کے کھڑے ہیں، اے بندے خبردار میری طرف انگلی نہ اٹھانا، نماز کا سجدہ تو نے چھوڑ دیا، قرآن کی تلاوت تو نے چھوڑ دی، اللہ کا حق تو دبا کے بیٹھ گیا، زکوٰۃ دینے کو تیرا دل نہیں کرتا، عشر ادا کرنے کو تو ٹیکس سمجھتا ہے، تو مالک کائنات نے تیری پالیسوں کے اندر، تیرے مشوروں کے اندر، مالک کائنات نے تیرے کاموں میں تجھے الجھا دیا۔ خبردار، یہ تو تھوڑا تھوڑا ہو رہا ہے، اگر تیرے کرتوتوں کے مطابق فیصلے کرنے لگ جاؤں وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اتنا تجھے نیچے کر دوں گا کہ تجھے منہ دکھانے کے دنیا کو قابل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے پتہ ہے دوپہر سونے سے پہلے تو نے کیا کیا تھا، صبح اٹھنے سے پہلے تو نے کیا کیا تھا، مجھے پتہ ہے رات گھر کے دروازے پر 2 بجے گیا، اس سے پہلے کہاں کہاں منہ کالا کر کے آیا، کیا کیا چیز تیرے منہ کو نہ لگتی رہی، یہ تو تیرے میرے منہ، میں نے تیرے منہ پہ پردہ ڈال دیا، تیرے سانسوں پہ میں نے پردہ ڈال دیا، وگرنہ جو تو گند مند کھا کے آیا، سود کھانے والا پخانہ کھانے کے برابر ہے، اگر تیرے منہ سے پخانے کی بدبو آنے لگ جاتی، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، تجھے اپنی تیری بیوی تجھے اپنے
بیڈ پہ بٹھانے کو تیار نہ ہوتی، اگر تیرے ناک سے پیشاب نکلنے لگ جاتا، تیرے منہ سے خبخانہ نکلنے لگ جاتا، تو تیری ماں بھی تیرے پاس بیٹھنے کو تیار نہ ہوتی۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت ساری باتوں کو میں نے پردے میں چھپا رکھا ہے، اے میرے بندے اتنے حالات کے باوجود بھی پھر تمہیں دنیا کے اندر بٹھا رکھا ہے، مگر نہ تیرے ایسے حالات ہیں جو کام چل رہے ہیں۔ بتاؤ، اللہ بھی سچے، اللہ کی بات بھی سچی، قرآن بھی سچا، اللہ کا حبیب بھی سچا، کیا قرآن میں نہیں کہہ دیا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس؟ خبردار میری طرف انگلی نہ اٹھانا، خشکی تو دور کی بات ہے، تری پر بھی جو اس وقت نظام زندگی در مر میں یہ سارے کا سارا تیرے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے۔ پھیری والا کیا سمجھتا ہے، ریڑی والا کیا سمجھتا ہے، چنے چاول والا کیا سمجھتا ہے، سبزی والا کیا سمجھتا ہے، کماد والا کیا سمجھتا ہے، فصل کاشت کرنے والا کیا سمجھتا ہے، کپڑا بیچنے والا کمی کر کے کیا سمجھتا ہے، ناپ تول کے اندر کمی کرنے والوں تم کیا سمجھتے ہو؟ چیز مارکیٹ میں کچھ اور سامنے کاؤنٹر پہ رکھی ہوئی، شوکیس میں رکھی ہوئی ہے، مانگنے پہ پیسے اس چیز کے لیے دو، تم نے کیا، تم نے کس کو دھوکہ دیا؟ بڑے مست آ رہے ہو، بڑے اترا رہے ہو، بڑے ایک دوسرے کو کہہ رہے دیکھا اس طرح دکانداری کرتے ہیں، اس طرح ڈیلنگ کرتے ہیں، تو یہ تو گاہک کو نمٹانا نہیں آتا۔ اللہ فرما رہے ہیں جس کو جو تو گاہک کو نمٹانے کی بات کرتا ہے، اس کو تو اللہ اکبر ہماری ڈکشنری کے اندر، ہماری کتاب کے اندر تو دھوکہ کہتے ہیں۔ کتنے کا دھوکہ دیا؟ 500 روپے کا دیا، 1000 کا دیا، 2000 کا دیا۔ پھر میرا بھی اعلان سن لے، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ تو نے 1 کلو پالک، 2 کلو گوبھی، 2 کلو گاجر مٹر کے اوپر دھوکہ تو نے بندوں کو نہیں دیا، بلکہ اللہ اکبر اپنی ذات کو دھوکہ دیا ہے۔ تو یہ پتہ بھی ہے جو کل رات نے عشاء کی نماز پڑھی تھی، ذکر اذکار کیا تھا، تہجد نے پڑھی تھی، فجر کی نماز تو پڑھ کر، اشراق کے نفل پڑھ کر، تیسرے کلمے کی تسبیح کر کر، درود شریف کی 100 مرتبہ تسبیح کر کر، جو بازار میں کھڑا ہوا تو نے ایک آنے کا دھوکہ دیا، تو نے ساری رات کی عبادت کو ضائع ہی کر دیا۔ اللہ اکبر، ایسا رہ گیا جیسے چٹا کاغذ ہو، اس پر کاغذ پر قلم کا ایک نام و نشان ایک رب بھی نہ لکھا ہو۔ خبردار، اب بھی سمجھدار، اب بھی سدھر جا۔ صبح کا بھولا جو شام کو گھر آ جائے اسے بھولا ہوا نہیں کہتے۔ پھر تو وقت آوے گا، پچھتاوے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت، وہ وقت آوے گا جب تیرا نڑخڑا بجنے لگ جاوے گا، وہ وقت آئے گا جب تیرا ہاتھ پیر بنگے ہونے لگ جائیں گے، وہ وقت آئے گا جب ڈاکٹر کہے گا سوری بس آپ ان کے لیے دعا کریں۔ جب پیسہ لے کے بیٹا کھڑا ہوگا، ڈاکٹر صاحب کو کہے گا ڈاکٹر صاحب مجھے ہسپتال بتا دو، مجھے ڈاکٹر بتا دو۔ ڈاکٹر بھی کہ آنکھوں کا اشارہ اوپر کی طرف کرے گا، ہاتھ کی انگلی کا اشارہ اوپر کی طرف کرے گا، کہے گا نہیں اب تو اللہ کے سپرد ہے۔ اللہ فرماتے ہو مصیبت ماریا، اگر یہ ماں کی گود میں کہہ دیتا، اگر تو کروڑوں روپے کے کاروبار کی کرسی پہ بیٹھ کے کہہ دیتا، تو لینڈ کروزر کے اندر بیٹھ کے کہہ دیتا کہ اللہ وارث ہے، مجھے میری کبریائی کی قسم میں تیری جلد جان بھی بچا لیتا، میں تیرا کاروبار بھی بچا لیتا۔ اس وقت تو بڑا پھدک پھدک کے پھرتا تھا، بہاڑی کی جامع مسجد کی کرائے کی دکانوں میں بیٹھ کر اس وقت کہتا تھا پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ پھینک تماشا دیکھ۔ اب مولوی صاحب پیسہ ہوگا تو رشتے بھی مل جائیں گے، پیسہ ہوگا تو شادی بھی ہو جائے گی، پیسہ ہوگا تو سارے کاروبار ہو جائیں گے۔ لا پیسہ، 70 سال سے عمر تیری زیادہ ہو گئی، 69 سال سے زیادہ ہو گئی، 70 سال سے 71ویں سال میں جا رہا ہے، دو دن باقی رہ گئے۔ لا مامی کو بلا، کراچی والوں کو بلا، لاہور والوں کو بلا، راول پنڈی والوں کو بلا، ملء الارض ذهبا ولم افتدى بی، پوری روئے زمین کو سونے سے لا کے بھر کے رکھ دے، کوئی تجھے ایک دن زیادہ نہیں دے سکتا، کوئی تیرا دن گھٹا نہیں سکتا، روٹی کا لقمہ پھنسا دوں ڈکار تجھے کوئی دلا نہیں سکتا، پانی حلق کی نتھوں میں پھنسا دوں کوئی نکال نہیں سکتا، ہے کوئی میرے علاوہ؟ تو کہتا تھا پیسہ پھینک تماشا دیکھ۔ کیوں عبدالحلال کے پہلو میں بیٹھا ہوا اور کہہ رہا مولوی صاحب دعا فرما دو، اولاد کوئی نہیں، تیرے پاس پیسہ ہے، جا اولاد لے کے آ۔
پنو آکل کا میرے عزیزو روحانی اجتماع تھا. اللہ اکبر. سوئی گیس محکمے کے میرے عزیزو ایک بہت بڑے آفیسر آ گئے, میرے بالکل پاس ہو کے بیٹھ گئے, کہنے لگے مولانا میرے لیے دعا فرما دو. میں نے کہا حضرت کیا دعا کروں؟ کہا اولاد نہیں ہو رہی, 16 سال شادی کو ہو گئے, ہر در دیکھ لیا, ہر در دیکھ لیا, ہر میڈیکل سینٹر دیکھ لیا, ہر ہسپتال دیکھ لیا, میرے پاس اولاد کوئی نہیں. میں نے کہا تھک گیا. کہاں تھک بھی گیا اور اک بھی گیا, اب میرے لیے دعا کر دو. میں نے کہا ایک اسپتال کا تجھے پتہ ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا میں بتاؤں تو جائے گا؟ ہاں ہاں. کہ مولوی صاحب ڈاکٹر. میں نے کہا اس کا نام بھی بتاتا ہوں. کہاں بیٹھتا ہے؟ میں نے کہا کمرے کا جگہ نام بھی تو بتاتا ہوں. فیس کیا ہے؟ خدا کی قسم فیس ہر غریب بھی دے سکتا ہے, امیر بھی دے سکتا ہے, ڈیڑھی مان بھی دے سکتا ہے. کہا مولانا جلدی بتاؤ دیر نہ ہو جائے. میں نے کہا پھر سن. اللہ اکبر. اسپتال کا نام تہجد ہے, وارڈ کا نام مصلی ہے, ڈاکٹر کا نام اللہ ہے, فیس 2 آنسو ہے. جا شام کو اپنی بیوی کو رات کو مصلی پر لے کے بیٹھ جائیو, وضو کر کے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر بیوی کو لے کے سجدے میں چلے جانا اور رو کر اسے ایسا دکھانا, تڑپ میں رو کر اسے سوز میں ایسا دکھانا تیرا جسم بھی کانپنے لگ جائے, تیرے منہ سے ہوں بھی نکلنے لگ جائے, تیرے آنکھ سے آنسو اتنا برسے کہ رکے نہ. اللہ کی کبریائی کی قسم بچہ روئے ماں باپ سے برداشت نہیں ہوتا, جب بندہ رو کے دکھائے تو اس کی رحمت سے برداشت کوئی نہیں ہوتا. آؤ نوس میڈیکل سینٹر میں میں دیکھتا ہوں پھر اولاد ہوتی کہ نہیں. الہ العالمین عمر 50 سال سے زیادہ ہو گئی. پروردگار عالم بیوی کی کوک کو غیر بات کہہ دیا. ڈاکٹر کہہ رہی تھی اللہ اکبر, گائناکالوجسٹ کہہ رہی تھی اللہ اکبر, لیڈی ڈاکٹر کہہ رہی تھی نہیں نہیں کہیں بھی چلے جاؤ آپ کی اولاد نہیں ہو سکتی. اللہ فرماتے ہیں خبردار ان کو کہ اپنا منہ بند کر, یہ کہتے ہیں اولاد نہیں ہو سکتی, اگر میں دوں کوئی روک نہیں سکتا. کب؟ زکریا علیہ السلام پچھلے سال مجھے وہاں جانے کا موقع ملا, جب لکھا ہوا تھا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا. جامع مسجد اموی شام کے اندر مجھے جانے کا موقع ملا, اس محراب کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا, چلا گیا تصورات کی دنیا میں, اور میں نے کہا یا اللہ اکبر. آج سے کچھ 1000 سال پہلے ایک بی بی بیٹھی تھی جس کا نام مریم تھا, بے موسمی پھل اس کے آگے رکھے ہوئے تھے. خالو زکریا علیہ السلام آیا اور بی بی مریم کے آگے بے موسمی پھل پائے اور کہنے لگے انا لکی ھذا, اے مریم میں لایا کوئی نہیں, کوئی تجھے دیکھے گیا, میں نے دیکھا کوئی نہیں. سیکیورٹی بڑی مضبوط ہے, باڑ بڑی مضبوط ہے, تیرے پاس ایرا غیرہ کوئی آیا کوئی نہیں, بتا یہ راز کیا ہے؟ اے مریم یہ تیرے پاس پھل کہاں سے آئے؟ بی بی نے یوں نہیں کہا جبرائیل آیا تھا, بی بی نے یوں نہیں کہا چٹے کپڑوں والا آیا تھا, بی بی نے یوں نہیں کہا وہ آیا تھا جس کے نور ٹپک رہا تھا. کہنے لگی قالت ہوا من عند اللہ, یہ تو اللہ کی طرف سے آئے ہیں. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اے لوگو جب میرے عزیزو یوں کہنا چھوڑ دو کہ حکومت نہیں دیتی اور یوں کہنا شروع کر دو کہ اللہ دیتا ہے, پھر میں دیکھتا ہوں مجال نہیں زمین کیسے فصل نہ باہر نکال لے, پھر میں کہتا ہوں مجال نہیں دنیا کی طاقت مسلمان کے کاروبار کو سٹاپ کر سکے. جب تیری ذات کا یقین ادھر سے اٹھ کر ادھر ادھر چلا گیا تو مالک کائنات نے تجھے مجھے جھمیلوں کے اندر ڈال دیا. تیرا ہی کاروبار تھا, مشورہ بھی ابو نے دیا تھا, دادا بھی اسی دکان پہ بیٹھتا تھا, پر دادا بھی اسی دکان پہ بیٹھتا تھا, نانا ابو بھی یہی دکان پہ ملازمت کرتا چلا گیا, چاروں بھائی اسی دکان پہ تھے. تجھے کیا ہو گیا؟ وہی نماز, وہی روزہ, وہی حج زکات, وہی باغوں والی مسجد تیرے سامنے, لیکن کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں میں مسئلے کا حل بتاتا ہوں. جا جا پہلے دوڑ, کراچی چلا جا تیری مرضی, افغانستان چلا جا تیری مرضی, پشاور چلا جا تیری مرضی, ساری کائنات میں دھکے کھا کے آ جا تیری مرضی. عبد الحنان کو بھیجوں گا. اللہ اکبر ختم بخاری شریف میں اللہ اکبر جامع مسجد باغ والی میں جائے گا, رات کو 1 بجے بیٹھ کر اللہ کی محبت کے جام پہ لائے گا. عبد الحنان ان کو بتا دینا مسئلوں کا حل اللہ نے بتا دیا, پریشانیوں کا حل اللہ نے بتا دیا, اولاد کی ذمہ داری اللہ نے لے لی, رزق بڑھانے کا ذمہ اللہ نے لے لیا, برکت دینے کا ذمہ اللہ نے لے لیا. اصل نسل کا وارث اللہ بن گیا, نسل عقل کا وارث اللہ بن گیا. بیٹیوں کے رشتے بھی دروازے پر آئیں گے, بہویں بھی اچھی دروازے پر آئیں گی. اخلاقی زندگی کا بھی وہ وعدہ کر رہا ہے, کرداری زندگی کا بھی وعدہ کر رہا ہے, مکان دکان کی برکت و سکون کا وعدہ کر رہا ہے. مالک بتا
میں باغ والی مسجد میں جا کر کون سی شک کون سا قانون جا کے سناؤں؟ فرمایا میرے بندوں کو کہہ دے اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کون سا قانون سناؤ؟ فرمایا 2 باتوں میں بات ختم کر دے۔ اللہ کیا؟ فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اللہ سائیاں کیا؟ فرمایا ان کو 5 وقت کی نماز میں تو میرے گھر میں آیا کر، 24 گھنٹے میں تیرے گھر میں آؤں گا، الہ العالمین کیا کروں گا؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اے میرا بندہ میرے گھر کو آباد کرنا تیرا کام، تیری نسل تیرے دسترخوان کو آباد کرنا میں اللہ کا کام ہے۔ اگر یقین ہے تو کر پرونوٹ، اگر یقین ہے تو کر ایگریمنٹ، اگر یقین ہے تو ملا بنا اسٹامپ پیپر، اگر یقین ہے تو ملا تالی بجا تالی دے میرے ہاتھ میں ہاتھ۔ اللہ اکبر، یہ وہ ہاتھ ہے، ماں کا ہاتھ چھوڑ سکتا ہے، ابے بہن بیوی کا ہاتھ چھوڑ سکتا ہے، اگر تو نے میری رحمت والے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا قیامت تو آ سکتی ہے، تیرا رب تیرا ہاتھ نہیں چھوڑے گا۔ اگر اب بھی تیرا یقین نہیں آتا، اللہ اکبر، اب بھی تجھے یقین نہیں آتا، چل زکریا کے دروازے پر۔ جب بی بی مریم کو ان حالات میں دیکھا، ایک محراب کے اندر لے جانے والا کوئی نہیں، آنے والا کوئی نہیں، پکڑانے والا کوئی نہیں، پھلوں کو توڑنے والا کوئی نہیں، ایک تشت کے اندر بے موسمی پھل رکھے ہوئے ہیں، تو بابا زکریا نے کیا کیا؟ بی بی مریم سے اللہ اکبر چھپ کر ایک کوٹھ میں چلے گئے۔ اللہ فرمانے لگے محبوبہ، پیر اللہ باغ والی مسجد والوں کو، وہاڑی والوں کو، دائیں بائیں والوں کو کیا پتا میرے زکریا نے اس وقت کیا کہا تھا؟ جبرائیل جی رب جلیل جا یہ قرآن کی آیتیں چٹے موتیوں کی طرح اللہ اکبر ایک کتاب میں محفوظ کر دے اور میرے نبی کو بتا دے۔ جب دیکھے بے موسمی پھل، زکریا علیہ السلام نے کہانی شروع ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس۔ اے اللہ میرا حبیبہ ذرا اسے زکریا کی کہانی تو سنا۔ کب زکریا علیہ السلام نے اولاد کے لیے جھولی پھیلائی؟ اس وقت جب بال بھی سارے سفید ہو گئے، ہڈیاں بھی ساری کمزور ہو گئی۔ میرے زکریا نے ایک جملہ مجھے رو کے کہا تھا، میری رحمت کا دریا ٹھاٹھے مارنے لگ گیا تھا۔ وہ کیا تھا کہ اللہ اگر مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو بڑھاپے میں زکریا کو اللہ بیٹا بھی دے سکتا ہے۔ کہ اس جملے نے اللہ اکبر میری رحمت کو ہلا کے رکھ دیا۔ ابھی زکریا کے مانگنے سے ہونٹ نہیں ہلے، ہونٹ بند نہ ہوئے، آنکھوں کی پلکیں جڑی کوئی نہیں، آنسو رخسار سے داڑھی تک نہیں آیا۔ تو میں نے کیا کہا؟ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا بیٹا پیدا ہو، بیٹی پیدا ہو، کوئی تحفہ لے کے آئے گا، کوئی چھنچنا لے کے آئے گا، کوئی واکر لے کے آئے گا، کوئی جھولا لے کے آئے گا۔ ہم نے تجھے بیٹا بھی دیا اور تحفے کے طور پر اس کے سر پہ تاج نبوت بھی سجا دیا ہے۔ قیامت کی صبح تک بیٹا تیرا کہلائے گا، نبی میرا کہلائے گا۔ اور دنیا کے مسلمانوں اگر زکریا رو کے دکھائے میری رحمت کا دریا ٹھاٹھے مارتا دے دیتا ہے، اگر میرے محمد کا امتی رو کے دکھائے خدا کی قسم کہاں روئے گا؟ اللہ رونے کے لیے میں کہاں ہوں؟ باغوں والی مسجد میں ہوں، یہاں تو 9 بجے تالا لگ جاتا ہے اور دروازے پہ لکھا ہوگا، یہاں نہیں تو ہر جگہ لکھا ہوتا ہے نماز کے آدھا گھنٹہ بعد مسجد بند کر دی جاتی ہے۔ اللہ تجھے کہاں پکارو؟ اگر میں روشنی میں رات کو 11 بجے قرآن لے کے بیٹھوں تو بیٹی کیا کہے گی، بیٹا کیا کہے گا؟ بابا کسی اور کمرے میں جا کے پڑھ لیں، ہم نے صبح جلدی اٹھنا ہے۔ اگر بیوی کے پاس بیٹھ کے پڑھوں گا، ہلکی ہلکی آواز سے پڑھنا شروع کروں گا تو بیوی کہے گی آپ کو بھی اب بھی موقع ملتا ہے، آپ خامخواہ مجھے گناہ گار کر رہے ہو، آپ کو نہیں پتہ صبح اٹھ کے میں نے نماز پڑھنی ہے، میں نے ناشتہ بنانا ہے۔ اے اللہ تجھے کہاں پکاروں، اے اللہ تجھے کہاں پکاروں؟ مسجد کے دروازے بند ہو گئے، بیوی کا کمرہ بند ہو گیا، سلیپنگ روم میں سے مجھے جواب آ گیا، ڈائننگ ہال سے بھی ڈرائنگ روم میں سے مجھے جواب آ گیا۔ اللہ فرماتے کوئی بات نہیں، میں دسترخوان کا محتاج کوئی نہیں، میں ملوں کا محتاج کوئی نہیں، میں ڈرائنگ روم کا محتاج کوئی نہیں، میں مسجد مدرسے کا محتاج کوئی نہیں۔ اے اللہ میں کہاں پکاروں؟ فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ ایک بستر ہے، رضائی بھی ایک ہے، کمبل بھی ایک ہے، ادھر بیوی سو رہی ہے، ادھر تو سو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ہلانا نہ جلانا نہ، کروٹ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پھر کیا کرو؟ فرمایا منہ سے بات کرے گا بیوی سن لے گی، ہوں ہوں کرے گا بچے اٹھ کے آ جائیں گے، ری ری کرے گا سارا کنبہ اٹھ کے آ جائے گا۔ اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا یوں آنکھیں کرنا اور
ایک مرتبہ یوں کر کے پلکیں جھپک دینا، اتنا سانس وہ آنکھ سے نکالنا جتنا پلک کا ایک بال گیلا ہو جاتا ہے۔ اللہ پھر کیا کرے گا؟ فرمایا تو درد دل لے کے آ جا، میں اپنی رحمتوں کے ساتھ آ جاؤں گا۔ الہ العالمین میرے کہنے پر آئے گا، ہاں ہاں تو میرا بندہ ہے، پروردگار عالم تو کیسے آتا ہے؟ فرمایا نہیں یقین آتا، جا آدم علیہ السلام سے جا کے پوچھ۔ اللہ اکبر، پہاڑوں کے دامن میں مجھے ربنا ظلمنا کہہ کے پکارا، میں آیا کہ نہیں آیا؟ نوح علیہ السلام نے کشتی پانی کے حوالے ہو کے مجھے پکارا، میں آیا کہ نہیں آیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں گرتے پکارا، میں آیا کہ نہیں آیا؟ میرے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پکارا، میں آیا کہ نہیں آیا؟ میرے موسیٰ نے مجھے رو کے دکھایا، بتا میں آیا کہ نہیں آیا؟ اللہ اکبر، ایک باپ تھا، مینا کا میدان ہے، چھری اس کے ہاتھ میں تھی، نیچے بیٹا لیٹا ہوا تھا، اسماعیل کا گلا تھا، ابراہیم کے ہاتھ میں چھری تھی، ابراہیم نے رو کے دکھایا، اسماعیل نے مجھے پکارا، بتا میں چھری کے نیچے آیا کہ نہیں آیا؟ اللہ کب آیا؟ فرمایا طائف کی گلیاں گواہ ہے، بدر احد کا میدان گواہ ہے، دو چادریں میرا نبی باندھ کر بدر کے میدان میں کھڑا ہوا، 313 تھے جن کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، سر پہ ٹوپیوں کال کوئی نہیں تھی، پیٹ میں روٹی کوئی نہیں تھی، تن پہ کپڑا کوئی نہیں تھا۔ میرے محبوب نے مجھے رو کے پکارا، بتا میں خود بھی آیا اپنی فوج کے ساتھ، میں آیا کہ نہیں آیا؟ میں فرشتوں کی جماعت کو میں نے بھیجا کہ نہیں آیا؟ اللہ تو کب آیا؟ فرمایا اللہ اکبر، ایک وقت ایسا تھا سارا مدینہ میرے عزیز و مخالی بن گیا تھا۔ کون تھی؟ رفیقہ کائنات تھی، کون تھی؟ اندلیبہ رسول تھی، کون تھی؟ منزہ تھی، عفیفہ تھی، سیدہ عائشہ تھی۔ جب حضور علیہ السلام نے بھی فرما دیا تھا عائشہ تیرے سے غلطی ہو گئی تو سائیں سے معافی مانگ، سائیاں معاف کر دے گا۔ اماں بھی منہ موڑ کے چلی گئی تھی، ابا بھی اوپر جا کے بیٹھ گیا تھا، بھائی بھی کوئی پاس نہ لگتا تھا، سہیلیوں نے بھی میرے پاس آنا چھوڑ دیا تھا، میری ماں بھی منہ موڑ کے بیٹھ گئی تھی۔ اللہ اکبر، جب میری سیشن کورٹ سے خارج ہو گئی، میں نے ہائی کورٹ کے اندر دائر کر دی، جب وہاں سے خارج ہو گئے میں نے سپریم کورٹ کے اندر اللہ اکبر درخواست دے دی۔ میری عائشہ نے تنہائی میں بھی سر پہ مجھے رو کے بستر مسلح پر مجھے رو کے دکھایا، بتا میں آیا کہ نہیں آیا؟ اس نے تو اتنا ہی کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ اکبر، زبان اس کی چلی تھی، ہونٹ اس کے ہلے تھے، رحمت میری برسنے لگ گئی تھی۔ اللہ اکبر، میں خود بھی آیا، اپنا قرآن بھی لے کے آیا۔ نہیں یقین آتا، سورہ نور کی 10 آیتیں پڑھ لے، دنیا کو پتہ لگ جائے گا پکارنے والی عائشہ تھی، مدد کرنے والا اللہ تھا۔ کیا میں بدل گیا؟ میں بوڑھا ہو گیا، میری طاقت کمزور ہو گئی، میں وہ رب نہیں رہا؟ نہیں یقین آتا تو پوچھ لے۔ اللہ اکبر، ناراض نہ ہونا اگلی بات کو، اس وقت کے فرعونوں کی بات نہیں کرتا، اس وقت کے ابو جہلوں کی بات نہیں کرتا۔ دنیا کہے گی رات گئی بات گئی، اللہ اکبر، تازہ تازہ بات ہے۔ لال مسجد کے اللہ اکبر، لال مسجد کو جس نے خون سے رنگ دیا اور ننھی ننھی بچیوں نے بتا مجھے پکارا، میں آیا کہ نہیں آیا؟ اللہ اکبر، انہوں نے رو کے دکھایا، بتا میں آیا کہ نہیں آیا؟ اللہ اکبر، اس نے مکہ دکھایا، میں نے اپنی طاقت کا کوڑا دکھا دیا، میں نے کہا اللہ اکبر، جن کو گولیوں کی بچھاڑ میں آج لٹایا وہ تو جنت کی پریاں بن گئی، میں تجھے بستر پر ہسپتال میں لٹاؤں گا، دنیا طاقت لگائے تجھے کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ جس دھرتی کے اوپر میرے قرآن کی، جس دھرتی کے اوپر میرے قرآن کی آواز بند کر دی، میں تجھے وہاں قبر کا ٹکڑا بھی دے دوں پھر میں تیرا خدا ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، باغ والی مسجد والوں، یہ پگڑیوں والوں سن لو، اللہ کل بھی قرآن والوں کے ساتھ تھا، اللہ آج بھی قرآن والوں کے ساتھ ہے۔ قیامت آ جائے گی، خدا کی قسم رب کا قرآن بھی آباد رہے گا، قرآن کو آباد کرنے والے بھی ہمیشہ آباد رہیں گے۔ آؤ میرے عزیزو، 1400 سال پہلے ذرا کھڑکی میں جھانک کے دیکھیں، اللہ اکبر، ایک دروازے کو کھول کے دیکھیں، کچا سا مکان تھا، چھت بھی اس کی گرنے والی تھی، دروازے بھی اس کے میرے عزیزو ٹوٹے پھوٹے تھے۔ یہ کون رہ رہی تھی؟ ایک بڑھیا تھی جس کا نام سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہا تھا۔ اللہ اکبر، آج میری بچیوں سے سورہ واقعہ پڑھی نہیں جاتی، آج میری ماؤں سے سورہ ملک نہیں پڑھی جاتی، آج میری بہنوں سے صبح کے وقت سورہ یاسین نہیں پڑھی جاتی۔ کمبل میں بیٹھ کر دو ہیٹر آگے لگے ہوئے ہیں، گیزر کے اندر پانی گرم ہوا، وضو کر کے میرے عزیزوں مصلی پہ نہیں آیا
جاتا۔ اللہ فرماتا ہے عبد الحنان آ گیا، ان کو میری سمیہ کی کہانی سنا دے، میری سمیہ کی داستان سنا دے۔ یہ گرم بستروں میں بیٹھ کر قرآن نہیں کھولتی، میری سمیہ نے انگاروں پہ لیٹ کر مجھے پکارا، میں آیا کہ نہیں آیا؟ اللہ اکبر۔ اور سنو، اماں فرماتی دروازہ بند تھا، اچانک دروازے کی کنڈی بجی، میں نے دروازہ کھولا، سامنے آس بن وائل نظر آیا، میں نے دروازہ کھولا، مجھے امیہ نظر آیا، میں نے دروازہ کھولا، مجھے ابو جہل نظر آیا۔ میرا استقبال نہ کیا، میرا حال احوال نہ پوچھا، بالوں سے پکڑ کر 70 سال کی بڑھیا کو زمین پہ دے مارا، میرے بچے کو پکڑ لیا، گھر والے کو تو پہلے ہی قبول کر لیا تھا۔ اللہ اکبر۔ مجھے مکے کے چوک میں لے گئے، میں نے جھاتی مار کے دیکھا زنیرہ بھی پکڑی ہوئی ہے، میں نے دیکھا بلال بھی پکڑا ہوا ہے، ابو فقیہ کو بھی جکڑا ہوا ہے۔ میں سمجھی بٹھا کے پوچھیں گے، پوچھ گچھ کریں گے، لیکن ظالموں کو شرم نہ آئی۔ اماں کہنے لگی ایک کافر آیا، مکے کا سردار آیا، گائے کی کھالیں لے کے آیا، انہوں نے گائے کی کھالیں زمین پہ بچھا دی۔ اماں کہتی مجھے اٹھا کے کھالوں پہ پٹخ دیا، پھر چاروں طرف سے کھال کو لپیٹ کر کھال کا منہ باندھ دیا۔ اللہ اکبر۔ ایک چنڈی پر اٹھا کے پہاڑ کی چوٹی کے اوپر چڑھا، جب سکر دوپہر ہو گئی، سورج آگ برسانے لگا، پتھر پہاڑوں کے گرم ہو گئے۔ اماں کہتی اللہ اکبر، اس گائے کی کھال کو پہاڑ کے اوپر رکھ دیا، جیسے پتھر پر گرم پتھر پر کھال رکھا، بالوں کے چڑ چڑ جلنے کی آواز آئی، میری کھلڑی کے اترنے کی آواز آ گئی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جیسے گائے کی کھال کو ہیٹ پہنچتی رہتی، بوڑھی سمیہ کا چمڑا ادھڑتا رہتا۔ میرا بیٹا بھی میرے پاس ہی پڑا تھا، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ہوا، جب چمڑا جسم سے علیحدہ دیکھا، انگ انگ سے خون دیکھا، خون میں رنگ بکا دیکھا، نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کسی کی تکلیف پہ بھائی روئے گا، کسی کی تکلیف پہ یار روئے گا، کوئی کہے گا تیرا درد میں تو دیکھا نہیں جاندہ، واہ عمار تیرے کیا کہنے، کملی والا رو کے کہہ رہے تیرا درد میرے سے دیکھا نہیں جا رہا۔ عمار کی آنکھ میں آنسو آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس وقت ہماری حالت اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھ رہا ہے، کملی والے آپ کی تو زیادہ سنتا ہے، اتنا تو پوچھ کے بتا دے تیری مدد کب آئے گی۔ اللہ اکبر۔ اتنا تو پوچھ کے بتا دے تیری مدد کب آئے گی۔ آپ نے فرمایا عمار پریشان نہ ہو، تیرا گھر جنت میں محمد اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا عمار پریشان نہ ہو، تو جب پیروں سے لے کر سر تک محمد ایمان میں بھرا ہوا دیکھ رہا ہے۔ اماں کہتی میرا کلیجہ بڑھ گیا۔ اللہ اکبر۔ میں نے بائیں طرف دائیں طرف منہ موڑ کے دیکھا، مجھے بلال زمین پہ پڑا ہوا نظر آیا، امیہ سامنے سے دوڑا ہوا نظر آیا۔ آج تو عبد الحنان میرے عزیزوں تمہیں قرآن سنائے گا۔ مجھے عبداللطیف بھائی کہیں گے مولوی صاحب گڑ والی چائے بنا دوں، کوئی کہے گا مولوی صاحب پانی ٹھنڈا پیو گے، پیپسی پیو گے، کون سی بوتل پیو گے، اللہ اکبر ڈائٹ پیو گے۔ واہ بلال تیرے قرآن سنانے کا کیا کہنا، تیرے ایمان کے اظہار کرنے کا کیا کہنا۔ کہ امیہ آیا اپنے بھائی سے کہنے لگا واہ بھائی واہ، ایک غلام تیرے کل سنبھالیا نہیں جان دیا۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا مار مار کے دیکھ لیا، ہر طریقے سے آزما کے دیکھ لیا، یہ بار بار کہتا ہے اللہ اکبر، رگوں سے خون تو نکال سکتے ہو، سینے سے مصطفیٰ کا عشق نہیں نکال سکتے ہو۔ انہوں نے کہا اچھا اب یہ ہماری بلی ہمیں میوں کر رہی ہے، ٹھہر جا۔ ایک رسی پکڑی، بلال کہتے ہیں میں سمجھا میرے پیر باندھے گا، میں سمجھا میرے ہاتھ باندھے گا، میں سمجھا میری کلائیوں کو جکڑے گا، لیکن ظالم آگے بڑھا۔ ایک بھائی نے میری گردن میرا سر اٹھایا، دوسرے نے میری گردن کے اندر رسی ڈالی اور گرا باندھی۔ اللہ اکبر۔ ایک بھائی نے امیہ نے میرے یہاں پیر رکھا، ابن خلف نے میرے یہاں پیر رکھا، اور دونوں نے پیر کا زور لگا کر یوں کر کے اللہ اکبر رسی کو کھینچا۔ بلال کہتے ہیں آنکھیں آنکھیں نہ رہی، زبان زبان نہ رہی، میری آنکھیں باہر نکل آئی، میری زبان باہر نکل آئی۔ بلال کہنے لگے مجھے اتھو چڑھ گیا، جس کی وجہ سے میری آنکھ میں آنسو آنے لگ گیا۔ امیہ کہنے لگا لے انی جی گل سی لے من گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم ٹھنڈا ہو گیا، متھے پر پسینہ آ گیا۔ ابو جہل کہنے لگا غلام کو سوکھ دو، کیوں مارتے ہو؟ وہ دیکھو یہ تو اتنی سی مار میں ہار مان گیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسی کو ڈھیلا کیا، کہو مکے کے کافرو ادھر آؤ، 2-4 اور بلا لو، سوتے ہوں کو اٹھا لو، چلتے ہوں کو بلا لو، روٹی کھاتے ہوں کو بلا لو، بچوں کو بلا لو، عورتوں کو بلا لو۔ مارنے والے کم ہیں، مار کھانے والا اکیلا ہے، یہ تو تھوڑے اور زیادہ کو بلا لو۔ بلال نظریہ کیا، نتیجہ کیا؟
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ہو لوگو مار مار کر اللہ اکبر مار مار کر میرا جسم تو ٹھنڈا کر سکتے ہو، مار مار کر میری روح تو نکال سکتے ہو، لیکن سینے سے عشق رسول نہیں نکال سکتے۔ اللہ اکبر، یہ بلال کا دکھڑا رحمت والے نبی کو پتہ لگا۔ سنو سنو، اللہ اکبر، رحمت والے نبی آئے، بلال کو دیکھ کے رونے لگ گئے۔ پتہ لگا بلال آمنہ کا لال تجھے دیکھ کے رو رہا ہے، اپنے آنسوں کو صاف کیا۔ کیا کہہ رہے؟ کملی والے چائے بناؤ نا، دودھ ذرا گرم ہلدی ڈال کے بھیجو نا، کچھ نہیں کہا حضور بلال کے ہوتے ہوئے آپ کیوں پریشان ہیں، آپ کیوں باہر آ گئے؟ جاؤ گھر جا کے اللہ اکبر ہماری ماؤں کے پاس بیٹھو، دین کی ترقی کی، قرآن کی فکر نہ کرو۔ جب تک بلال سانسیں لیتا رہے گا اللہ کا دین بلند ہوتا رہے گا۔ آج جس کا جی چاہتا ہے صحابہ کی طرف انگلی اٹھا دیتا ہے، کتا بھونکتا ہے۔ خدا کی قسم اللہ کا شکر ہے اس ملک کے اندر ہمیں یہ قانون بھی آنکھوں سے دیکھنے کو ملا، چلو سزا ملی 10 سال کی، لیکن گلہ ہمارا میرے بھائی عبداللطیف صاحب ہمارا بڑا ہے۔ 10 سال کے بعد قانون پاس ہوا، اللہ اکبر، 1000 سینکڑوں سال کے بعد قانون پاس ہوا۔ اب کیا فائدہ، گلشن ہی سارا ہمارا اجڑ گیا۔ اب کیا فائدہ، زیر زمین لوگ چلے گئے، بیوائیں عورتیں گھروں میں بیٹھی ہیں، بچے یتیم ہو چکے ہیں، ٹول پلازے خون میں رنگین ہو چکے ہیں، در کی زنگ کی دھرتی خون میں رنگین ہو چکی۔ جاؤ جاؤ اسیران سے پوچھو، اب قانون پاس ہوا، چلو شکر ہے، صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے، بھولا ہوا نہیں کہتے، لیکن گلہ ضرور ہے۔ ہمارا قصور کیا تھا؟ ہم نے صحابہ کا نعرہ ہی لگایا تھا۔ ہمارا قصور کیا تھا؟ ہم نے ختم نبوت کی چوکیداری کا نعرہ ہی لگایا تھا۔ ہمارا قصور کیا تھا؟ ہم کل بھی بھونکتے تھے، آج بھی ہم اللہ اکبر رو رو کے کہہ رہے ہیں، خدا کی قسم جن مغرب ممالک کے جا کے تم چتڑ چاڑتے ہو حرامزادو، اللہ کی قسم کبھی حضور کے گستاخ نظر آتے ہیں، کبھی قرآن کے گستاخ نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، بھائی کا دشمنوں بات کرنے کو دل نہیں کرتا، بیٹی پر انگلی اٹھائے بات کرنے کو دل نہیں کرتا، جو اماں عائشہ کو بھونکے اسے پاس بٹھانے کو تمہارا دل کیسے کر رہا ہے؟ جو فاطمہ پر بھونکے خدا کی قسم تمہارا دوستی ہاتھ میں لانے کو دل کہاں کر رہا ہے؟ جو حسین کے نانے کی ختم نبوت پر انگلی اٹھائے، اللہ اکبر، ہم پرامن لوگ ہیں، ہمارا ملک بھی امن والا، ہمارا دین بھی امن والا، ہمارا قرآن بھی امن والا، اللہ کی قسم ہمارے مراکز بھی امن والے، ہماری مسجد بھی امن والی، ہمارے ادارے بھی امن والے، ہمارے مدارس بھی امن والے۔ لیکن میرے عزیزوں کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، بات اللہ کے دین کی آئے گی، بات ختم نبوت کی آئے گی تو عبدالحنان بعد میں آئے گا، یہ ننھا سا قرآن کا مجاہد پہلے آ جائے گا۔ افواج پاکستان پریشان نہ ہونا، ملکی سالمیت کے بارے میں، عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں، ناموس صحابہ کے بارے میں، اللہ اکبر، تم اپنی بیلٹیں کستے رہنا، محمد کے غلاموں کو آگے کر دینا انشاءاللہ۔ جب تو سنی قوم کا علماء حق، علماء دیوبند کا بچہ گھر کے اندر زندہ رہا، بچہ اللہ اکبر مائیں گودوں کو آباد کر کے رکھتی رہی، اللہ اکبر ان گودوں کے اندر دودھ پینے والے قرآن کے وارث بنتے رہے، انشاءاللہ پاکستان کے اللہ بقا کو بھی قائم رکھے گا، محمد کے لائے ہوئے اسلام کو بھی اللہ قائم رکھے گا انشاءاللہ۔ یہ دینی اجتماعات کے منعقد کرنے کا مقصد یہ، ہر کوئی اپنی پاور شو کراتا ہے، ہماری بھی یہ نکڑی سی پاور ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کسی فیکٹری کے اندر کپڑا تیار ہوتا ہے، کسی میں اناج تیار ہوتا ہے، کسی میں کھانے کی اشیاء تیار ہوتی ہیں، کسی میں چائے کی پتی تیار ہوتی ہے، کسی میں سوکھا دودھ تیار ہوتا ہے۔ قرآن والی فیکٹریاں اللہ اکبر وہ حکومت کی سپورٹ ہے، NGO بھی ساتھ ہے، IMF والے بھی ساتھ ہے، اقوام متحدہ بھی ساتھ ہے، گورنمنٹ سے قرضے بھی ملتے ہیں، لیکن ہر مدرسے میں جا کے دیکھ لو بھائی عبداللطیف صاحب ملک صاحب، میں نمائندگی کرتا ہوں مدرسوں کی، جا کے اللہ کی مخلوق کے آگے دینی اداروں کے لیے ہاتھ بھی پھیلاتا ہوں، جھولی بھی پھیلاتا ہوں، اللہ اکبر، آؤ آؤ آؤ، قرآن کی ترقی کا کام نہ رکا، مصلے تمہیں بھرے نظر آئے، مسجدیں تمہیں بھری نظر آئی، نمازی تمہیں بھرے نظر آئے، ممبر تمہیں بھرے نظر آئے، قرآن والی کلاسوں کے اندر میرے عزیزوں جگہ کوئی نہیں، ایک ایک کلاس کے اندر 40 بچہ بیٹھا ہوا ہے، ایک ایک کلاس کے اندر میرے عزیزوں 50 بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ اکبر، پوری دنیا نے زور لگا لیا، قرآن نہ رہے، قرآن والے نہ رہے، اللہ اکبر، گندم ہمارے پاس نہیں، پوچھ لو بھائی عبداللطیف صاحب آپ کا بھی حال یہی ہوگا، اللہ اکبر، سبزی والے کے قرضے مدرسوں والوں پہ چڑھے، ایک پرسوں ترسوں مولوی صاحب کان میں کہنے لگے مولوی صاحب چندہ کرا دو، اساتذہ کی تنخواہیں ہمارے پاس کوئی نہیں، میں نے کہا واہ اللہ اللہ اکبر، جن کے پاس ساری معدنی طاقت ہے، مادی طاقت ہے، وہ نظام نہیں چل رہا، جس کے پاس خدائی طاقت ہے وہ نظام 1400 سال پہلے بھی چل رہا تھا، آج بھی چل رہا ہے، اگر مسلمان
مسلمانوں تمہارا معیار ایسا رہا تو انشاءاللہ قرآن والا نظام قیامت کی صبح تک چلتا رہے گا. کہہ دو انشاءاللہ، اور بلند آواز سے کہو انشاءاللہ. کیونکہ اس کی بنیاد ڈالر پر نہیں، اس کی بنیاد ٹکے پہ نہیں، اس کی بنیاد پاکستان کی کرنسی پہ نہیں، اس کی بنیاد پیٹرول کی قیمتوں پہ نہیں، اس کی بنیاد گیس اور بجلی پر نہیں ہے. اس کی بنیاد خدا کی قسم صحابہ کے خون کے اوپر رکھی ہوئی ہے. وہ طائف کی گلیاں آج بھی گواہ ہے. اللہ اکبر. رحمت عالم کی گھر والی، اور گھر والی بھی سب سے لاڈلی گھر والی، گھر والی بھی سب سے پیاری گھر والی کون؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس بیٹھی ہیں. کہ کملی والے ایک راز کی بات پوچھوں؟ آپ نے فرمایا عائشہ پوچھ. کہ کملی والے ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح، احد سے بڑا سخت بھی آپ پر کوئی دن آیا ہوگا. احد کا کیا دن تھا؟ اللہ تمہیں حج کی توفیق عطا فرماوے، ہر سال اللہ عمرے کے لیے قبول فرماوے. کہہ دو نا آمین. خبردار، جب عمرے کی حج کی بات آئے اپنی جیبوں کو نہ دیکھنا، اللہ کی رحمت کو دیکھنا. کیونکہ خدا کی قسم فقیر بھی نظر آئے، امیر بھی نظر آئے، مل آنر بھی نظر آئے، ریڈی والے بھی نظر آئے. وہاں معلوم ہو گیا کہ پیسوں والا نہیں جاتا، نصیبوں والا جاتا ہے. اللہ اکبر. اور نصیبہ پیسے سے نہیں بنتا، اس کے فضل کرم سے بنتا ہے. ہاتھ اٹھاؤ تم دو، ہاتھ اٹھانا تمہارا کام ہے. بہاڑی سے اٹھا کر مکے پہنچا دینا، مدینے پہنچا دینا میرے اللہ کا کام ہے. اور میرے پیارو، پیسہ آتا ہے، چھٹی آتی ہے، ناران کا غان کا دل میں خیال لانے والو، مدینے کا دل میں خیال لاؤ. ارادہ کرنا تمہارا کام ہے، بندوبست کر دینا میرے اللہ کا کام ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا پوچھ رہی ہے؟ کملی والے، احد سے زیادہ سخت بھی آپ پر دن آیا تھا، چچے کے 11 ٹکڑے تیرے آلے دوالے بڑے تھے، سمیٹنے کی، اکٹھی کرنے کی ہمت ہی کوئی نہ تھی. فرمایا ماں کی جدائی پہ اتنا صدمہ نہ ہوا، باپ کی جدائی کا سن کے صدمہ نہ ہوا، اتنے چچا کے ٹکڑے دیکھ کر محمد عربی کو صدمہ ہوا. زبان لڑکھڑا رہی ہے، آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، ہاتھ کپ کپا رہے ہیں. میرے چچا، اللہ اکبر، مجھے پھپھی کا خیال نہ ہوتا، میں تیرے ٹکڑوں کو ایسے ہی چھوڑ کے چلے جاتا. کل قیامت کے دن شہید اپنی داستان سناتا، چچا میں تیری شہادت کی داستان سناتا. اتنا بڑا ہاتھ ہے. عبداللطیف صاحب دیکھ کے آئے ہوں گے، 67 صحابہ ایک قبر میں پڑے، 2 صحابہ مصعب بن عمیر، عبداللہ بن جاش ایک قبر میں پڑے. محمد کا ایک صحابی، نبی کا چچا، جس کو امیر حمزہ کہتے ہیں، جس کو سید الشہداء کہتے ہیں، جس نے پوری احد کی پہاڑیوں کو آباد کر رکھا ہے. رب اکبر کی قسم ہے، جاؤ جاؤ احد پہاڑوں کے پتھروں کے سائے میں چلے جاؤ، تمہیں 1400 سال کے بعد بھی آج بھی نبوت کی وہاں سے خوشبو آئے گی. اللہ اکبر. میرے عزیزوں، رحمت عالم سے پوچھا کملی والے احد سے زیادہ بھی کوئی سختی؟ آپ نے فرمایا عائشہ، اللہ اکبر، اگلی بات نہ کریو، میرے جسم میں درد ہونے لگ گیا. اماں پوچھنے لگی کملی والے، اس سخت سے اور احد کے دل سے آپ کے جسم کا کیا تعلق ہے؟ فرمایا عائشہ، جب تو سخت دن پوچھتی ہے مجھے طائف کی گلیاں یاد آ جاتی ہیں. عائشہ مارنے کی حد ہوا کرتی ہے، ایک مارا دوسرے پر کوئی ہاتھ روک لیتا ہے، چوتھے پانچویں پر کہتا ہے یار جاندی کر، بس کر، اپنا آپ دیکھ جوان ہے تو بڈھے نو پہ گیا ہے. عائشہ کسی کو رحم نہ آیا، کوئی چھڑانے والا نہیں تھا، کوئی روکنے والا نہیں تھا. مار کھا کھا کر میں طائف کی گلی میں گر گیا. میرے زید نے مجھے کہا پانی پیو گے؟ مجھے ہوش کو اس نے کچھ ذرا. 3 کافر مکے کے آئے، مجھے گرتا دیکھ کر ایک نے میری دائیں بازو کو پکڑا، دوسرے نے میرا بایاں ہاتھ پکڑا، مجھے گھسیٹ کے کھڑا کر دیا. عائشہ میری ٹانگوں میں جان کوئی نہیں تھی، میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے. ایک مکے کا کافر آیا، ڈائی اس نے ماری، چھلانگ ماری، میں محمد کے کمر میں اپنا گھٹنا مارا، میں منہ کے بل زمین پہ گرا. عائشہ میں تجھے بتاؤں میرے ہونٹ بھی پھٹ پڑے، میری ناک کا زخم بھی، باز بھی پھٹ پڑا. عائشہ میرے ماتھے سے بھی خون آنے لگ گیا. اللہ اکبر. عائشہ مجھے ہوش کوئی نہ رہا، مجھے زید بن حارثہ کندھے پر اٹھا کے لایا. اے عائشہ تجھے بتلاؤں، جب میرے پاؤں سے جوتا نکالا تو میرے تلوے کا ماس بھی جوتے سے سارا کے سارا اتر گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے روتے ہوئے یوں آسمان کی طرف دیکھا، ایک پہاڑی کے ٹکڑے میں، ایک بدلی کے ٹکڑے کے اندر مجھے کوئی نظر آیا. میرے کا کون کا تیرا خادم جبرائیل علیہ السلام. یہ جبرائیل بدلی کے ٹکڑے میں آئے کہ کملی والے اکیلا نہیں آیا، ملک الجبال کو ساتھ لے کے آیا.
آنکھ کا اشارہ کر دے، دو پہاڑوں کو یوں ملا دے گا، ان کا ککھ نہ بچے گا۔ جبرائیل ان کا ککھ نہ بچے تو کیا ہوگا؟ کیا میں اللہ کے نبی کی شان میں اضافہ زیادہ ہو جائے گا کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ سارے ماننے تو اللہ کا رسول ہے، کوئی نہیں بھی مانے تو وہ کہہ رہا قرآن کی قسم تو میرا رسول ہے۔ اللہ اکبر۔ جبرائیل پھر اس ملک الجبال کو لے کے چلا جا، بہاڑی والے کیا کہیں گے، برے والے کیا کہیں گے، ملتان والے کیا کہیں گے، دنیا کیا کہے گی، میرے کلمہ پڑھنے والے کیا کہیں گے۔ دیکھو جی یہ کیسا نبی ہے جس نے اپنی نبوت منوانے کے لیے لوگوں کو مروایا تھا۔ اللہ اکبر۔ میں صبر کر کے دکھاؤں گا، اپنا دکھڑا اس کے سامنے رو کے دکھاؤں گا، اپنی کمزوری کا سوال کر کے دکھاؤں گا۔ جھولی پھیلائی رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اے اللہ انہیں معاف کر۔ اللہ اگر یہ ایمان نہیں لاتے آنے والی نسلیں ایمان لائیں گی۔ اے اللہ میں اپنے ضعف کمزوری کا تیرے سے سوال کرتا ہوں۔ رب اکبر کی قسم دامن پھیلائے، اپنے آنسوؤں کو صاف کیا۔ جبرائیل ملک الجبال کو لے کے چلا جا، دنیا یہ کہے گی اس نے اپنی نبوت کا ڈنکا بجوانے کے لیے لوگوں کو مروا دیا۔ عبدالحنان جا کر بہاڑی کی باغ والی مسجد میں ختم بخاری شریف پر جا کر پیغام دے دینا، میرے غلاموں کو کہہ دینا، میرے پیاروں کو کہہ دینا، میرے محسنوں کو کہہ دینا سبحان اللہ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جو زحمت بن کے نہیں آیا بلکہ ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آیا۔ اللہ آپ کو مجھے حضور کے معیار کا، آپ کی محبت کا پتہ کوئی نہیں۔ جاؤ گنبد خضرا پر اللہ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ 2-4 دن بھائی عبداللطیف صاحب حضور کے روزے پہ حاضری ہوتی رہی، 2-4 دن حاضری۔ جب 1-2 دن آنے میں باقی رہ گئے تھے، تشنگی بڑھتی گئی، تڑپ بڑھتی گئی، اللہ 2-3 دن اور مل جائیں۔ اللہ اکبر۔ خدا کی قسم باوضو بیٹھا ہوں، مسجد کے ممبر کے اوپر بیٹھا ہوں، ویل چیئر لے کے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ شریف کے پاس سے گزرے اور ویل چیئر آگے چلی گئی۔ مجھے پتہ ہی نہ لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور کے پاس سے گزر گیا۔ یوں کر کے میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، اللہ اکبر۔ میں نے کہا یا رسول اللہ انی بے وفائیاں چنگیاں نہیں ہوندیاں، اللہ اکبر میرے سے چلا ہی نہیں جاتا، اللہ اکبر۔ اللہ کی ذات کی قسم ہے مجھے نہیں پتا ویل چیئر کو کون کھینچ کے لایا، عربیہ کو کون کھینچ کے لایا، اور مواجہ شریف کے سامنے یوں کر کے کر دیا۔ میں سوراخ میں ایسے لگ رہا تھا جیسے حضور مجھے دیکھ رہے ہو، میں حضور کو دیکھ رہا تھا، میں باتیں کر رہا تھا، اللہ کی قسم ایسے 3-4 منٹ کسی کی جرت نہ ہوئی مجھے روکنے کی، میں ایسے دیکھتا رہا۔ اس وقت میرے دل میں خیال آیا یا رسول اللہ تیرا ایک صحابی مجھے یاد آ گیا جس کا نام معاذ تھا، اللہ اکبر۔ آخری آپ کے ایام تھے، آپ نے حضرت معاذ کو یمن کی طرف بھیجا، جبل صفرین کے پاس آئے اور آپ نے آ کے کیا فرمایا، اے معاذ جی اے معاذ ذرا چہرہ پلٹ مجھے دیکھ لے، اللہ اکبر۔ حضرت معاذ نے دیکھا، فرمایا اور جی بھر کے دیکھ لے، کملی والے بار بار کیوں دکھا رہے ہو، اے معاذ لگتا ہے تو واپس مدینے آئے گا، ممبر پائے گا، اللہ اکبر، خطیب نہیں پائے گا، محراب پائے گا، امام نہیں پائے گا، مدینہ پائے گا، مدینے کی رونقیں نہیں پائے گا، عائشہ کا حجرہ اجڑا پائے گا۔ حضرت معاذ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اپنی وفات کا، اپنے وصال کا پردہ فرمانے کا اشارہ دے دیا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ پھر جدائیاں آخری وقت میں کیوں؟ فرمایا جس مقصد کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا اسی مقصد کے لیے میں نے تجھے بھیج دیا، مشن کی تکمیل کر کے واپس آ گیا تو دنیا میں ملاقات ہوگی، زندگی بے وفائی کر گئی تو حوض کوثر پر انتظار کروں گا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ چلے گئے، اللہ اکبر، میرا محمد ہمیشہ کے لیے سیدہ عائشہ کے روزے میں جا کر آباد ہو گئے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آئے، حضرت معاذ جب واپس آئے صحابہ کے چہروں کو اترا دیکھا، توجہ طلب آخری بات کرو، صحابہ کے چہروں کو اترا دیکھا، صدیق مجھے بتا آمنہ کا لال کہاں ہے، عمر تل تو بتا، ہر ایک نے اماں عائشہ کی طرف حجرے کی طرف اشارہ کر دیا، بتلا دیا آج بھی یہاں موجود ہے، 1400 سال کے بعد بھی یہاں ہوں گے اور قیامت کی صبح تک ڈیرہ یہاں لگا لیا ہے، اللہ اکبر۔ حضرت معاذ چلے گئے حضور کی قبر پر اور جا کے درود پڑھا، صلاۃ و سلام پڑھا۔ پتہ ہے معاذ نے کیا کہا تھا، یا رسول اللہ آپ نے تشکیل کی تھی، میں آپ کو کارگزاری سنانے کے لیے آیا، کملی والے جو آپ اس مشن پر بھیجا تھا تکمیل کا بتانے آیا، یقین جانو میرے دل کے اندر بھی ایسی محبت پھوٹنے لگی۔ میں نے کہا کملی والے
میں بھی آپ سے تشکیل کرانے آیا، بہاڑی جاؤں گا، شور کوٹ جاؤں گا، علی پور جاؤں گا، مظفر گڑھ جاؤں گا، بھکر جاؤں گا، کروڑ لالی سن جاؤں گا، جہاں جہاں اللہ لے گیا جاؤں گا۔ کملی والے انشاءاللہ قرآن نماز کی بات کروں گا، پھر مجھے اللہ مجھے توفیق دے، لیکن ایک گزارش ہے نا، پتہ کوئی نہیں دوبارہ مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہونے کا موقع ملے یا نہ ملے، ایک گزارش ہے، کملی والے تشکیل کر دو، پھر اللہ سے سفارش کر دو، میں کارگزاری سنانے کے لیے آپ کو پھر دوبارہ آ جاؤں، پھر میں کارگزاری سناؤں، سلام کا جواب دے دینا، پھر میری تشکیل کر دینا۔ یہ ساری زندگی کے ایام سال میں آتا رہوں جاتا رہوں، جب پتہ لگ جائے رب کا آرڈر آ گیا، اسرائیل علیہ السلام موت کا بلاوا لے کے آ گیا، 4-5 دن باقی رہ جائیں، پھر میں ہمیشہ کے لیے مجھے مدینے کا مسافر بنا لینا، میں آپ سے کوٹھی نہیں مانگتا، بنگلہ نہیں مانگتا، کملی والے تیرے صدقے سے حویلی نہیں مانگتا، مدینے کے کسی کونے میں اللہ اکبر کھڑے ہونے ہی کی جگہ مل جائے، پھر آخری وقت ہو حضور اپنے روزے کے سامنے بلا لینا، اللہ سفارش حبیب کی قبول فرما لے، مواجہ شریف ہو، سبز رنگ کا گنبد خضرا ہو، سنہری رنگ کی جالیاں ہوں، عبدالحنان کی آنکھیں ہوں، میں درود پڑھتا جاؤں، وہاں سے سلام کا جواب آتا رہے، جہاں کنی کا عالم ہو، کملی والے کسی کے ایمان کے گواہ اللہ اکبر مولوی صاحب بنیں گے، پیر صاحب بنیں گے، کملی والے جب آخری وقت ہو کلمہ میں پڑھوں میرے ایمان کے آپ گواہ بن جانا، اللہ اکبر، پھر اللہ سے سفارش کر دو، اللہ اکبر، 70,000 فرشتہ جہاں آتا ہے وہیں مجھے قبر کی جگہ مل جائے، اللہ اکبر، وہاڑی میں دفن ہوں گا، حفظ آباد میں قبر بنے گی، پیر محل میں قبر بنے گی، پتہ نہیں سگے آئے یا نہ آئے، محمد تیرے روزے کی چھاؤں میں جگہ مل گئی، اللہ کی قسم اپنے آئے یا نہ آئے، 70,000 فرشتہ صبح آئے گا، 70,000 فرشتہ شام آئے گا، مدینے کی دھرتی کو عام کرے گا، عبدالحنان کا قبر میں بھی کام بن جائے گا اور حشر کے اندر بھی کام بن جائے گا۔ یہ اللہ سے مانگو میرے عزیزوں، کوئی مال مانگ رہا ہے، کوئی اللہ سے دکان مانگ رہا ہے، کوئی اللہ سے کاروبار مانگ رہا ہے، مانگو آج اللہ سے مدینے کا مسکن مانگ لو، اللہ سے مدینے میں ڈیرہ مانگ لو، اور دنیا کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کی نسبت مان لو۔ واہ واہ، ایک مرد قلندر بورے والے میں ہوا کرتا تھا جس کا نام حاجی عبدالوہاب تھا، نور اللہ مرقدو، جب منبر پر بیٹھتا تھا کسی کو سمجھ آئے یا نہیں آئے لیکن اللہ اس کی باتوں کو ضرور سنتا تھا، وہ بیٹھ کے کہتا تھا لوگوں دکان والے بعد میں، مکان والے بعد میں، اولاد والے بعد میں، فیکٹری کے کام فیکٹری والے بعد میں، پہلے ہم اللہ کے کام والے، پہلے ہم نبی کے کام والے۔ اس امت کو میرے عزیزوں مقصد زندگی بھی سمجھا دیا، طرز زندگی بھی سمجھا دیا، مقصد زندگی لا الہ الا اللہ، طرز زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ عزت ملے گی حضور کی غلامی میں، اولاد کی نعمتیں فرما برداری ملیں گی حضور کی غلامی میں، عزت ملے گی، رزق کی فراوانیاں ملیں گی حضور کی غلامی میں۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، میں میرا بندہ میرے نبی کی اطاعت کر کے دکھا دے، نبی کے قدموں میں بیٹھ کے دکھا دے، اللہ اتنی ناراضگیاں ہو چکی، صلح کیسے ہوگی؟ عبدالحنان قرآن پڑھ کے سنا، پھر دعا کی طرف لا، عبدالحنان قرآن پڑھ کے سنا، پھر دعا کی طرف لا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ قبر کے مسئلے، حشر کے مسئلے، میدان محشر کے مسئلے، پل صراط کے مسئلے، جنت الفردوس میں داخل ہونے کے مسئلے، دنیا کے اندر رزق کے مسئلے، اولاد کے مسئلے، بچوں کی خوشحالی کے مسئلے، اپنی صحت کے مسئلے، ایک واحد حل ہے، اے بندہ میرے دربار میں اپنے آپ کو سرنڈر کرنا تیرا کام ہے، سر جھکانا تیرا کام ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرنا تیرا کام ہے، گناہوں پر نادم ہونا تیرا کام ہے، رحمت والی چادر میں لپیٹ لینا میں اللہ کا کام ہے۔ پھر اللہ کیا ملے گا؟ معافی مانگے گا، اولاد کی نعمت دوں گا، رزق کی نعمت بڑھاؤں گا، قلبی سکون عطا فرماؤں گا، مکانی سکون عطا فرماؤں گا، کاروباری سکون عطا فرماؤں گا، راحت عطا فرماؤں گا، اپنا بندہ بھی بناؤں گا، اپنے نبی کا غلام بھی بناؤں گا۔ بہاڑی والو اللہ اکبر، ایمانداری سے بتاؤ، ایک بول سے جب مسئلہ حل ہو جائے، نہ ہینگ لگے، نہ پھٹکری رنگ چوکھا چڑھ جائے، نہ پیسہ لگے، نہ ڈالر کی پرواہ، نہ پاؤنڈ کی پرواہ، نہ کرنسی کی پرواہ، اگر ایک زبان کے ہلنے سے آپ کے میرے مراسم، آپ کے میرے سنبند، آپ کا میرا تعلق
اللہ سے دوبارہ بحال ہو جائے، اشارے میں کروں فیصلے وہ کرنے لگ جائے، تو میرے عزیزوں بتاؤ سودا سستا ہے کہ سودا اوکھا ہے؟ سودا سستا ہے۔ پھر آ جاؤ نا، آج اللہ کو راضی کر لیں، اپنے رب سے صلح کر لیں، اپنے حق میں اللہ کو راضی کر لیں۔ عبدالحنان میری جیب میں پیسہ کوئی نہیں، میں تو کپڑے بدل کے جامع مسجد کے اندر آیا۔ اللہ فرماتے پیسے کی ضرورت کوئی نہیں، عورتوں کی بالی کنگن کی ضرورت کوئی نہیں، صرف زبان سے ایک جملہ کہہ دے۔ وہ جملہ کیا؟ ذرا آپ بھی میرے ساتھ بول کے دکھا دینا، کہہ دو سارے، یا اللہ میری توبہ، اور بلند آواز سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ، اور بلند آواز سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ رب اکبر کی قسم اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اتنی سی بات تھی، سارے گلے شکوے اس نے ختم فرما دیے۔ اللہ اکبر۔ لوگ کی کہنے سنتے صحیح وجہ بتاؤں کس بات پہ ناراض تھا؟ اللہ فرماتے چپ ہو جا، بس میں نے معاملہ فرما دیا۔ اللہ کیا فرما دیا؟ تو نے عدل مانگا، اگر عدل مانگتا تو میں انصاف کر کے دکھاتا۔ اللہ اکبر۔ تو نے معافی مانگی تو میں نے بیڑے پار کر کے دکھا دیے۔ اللہ اکبر۔ کیسا بیڑا پار کر دیا؟ فرمایا عدل کریں تا تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، فضل کریں تا بخشے جاون میں جے مکالے۔ اللہ سے میرے عزیزو انصاف نہیں مانگنا، اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ ذرا ایک مرتبہ میرے عزیزو فرشتوں کو اور خوش کر دو، آسمان پر چراغ اور کر دو، رب کی رحمتوں کو اور اپنی طرف بلا لو، اللہ کو اور راضی کر دو۔ پھر زبان سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ اکبر۔ گناہ معاف ہو گئے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، معاف بھی ہو گئے بلکہ اللہ نے کرم فرما کر ہمارے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیا ہے۔ اب میرے پیاروں نیت کرو انشاءاللہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں گے، گھروں میں بازاروں میں جہاں موقع ملا انشاءاللہ کوشش کریں گے 5 وقت کی نماز مسجد میں آ کے پڑھیں گے جماعت کے ساتھ، کہو انشاءاللہ۔ عورتیں گھروں کے اندر مصلی بات کریں گی، کہو انشاءاللہ۔ ہم قرآن کی تلاوت سے ماحول کو برونق کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ تسبیحات سے، ذکر اذکار سے، درود شریف سے اپنے جسم کو معطر کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ اللہ کا حق اللہ کو دیں گے، زکوٰۃ میں، عشر میں، صدقے خیرات میں، مدارس میں، رفاع عامہ کے کاموں پر، مساکین میں، غریبوں میں۔ کیوں؟ اللہ حکم کرتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ صدقے خیرات بھی کرنا ہے اور بری باتوں سے بھی بچنا ہے، نیکی کی طرف بھی آنا ہے۔ انشاءاللہ دین کے سارے کاموں کی پورا کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو، اپنے مال کو، اپنی جان کو، اپنی اولاد کو اللہ کے دربار میں قبول کرواؤں گا، کہو انشاءاللہ۔ جتنی عمل کی توفیق ہوئی کر کے دکھائیں گے، اس عمل کی قبولیت کے لیے راتوں کو تہجد میں اٹھ کر اللہ کو رو کے دکھائیں گے، کہو انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رزق میں برکت عطا فرمائے، اللہ مال جان میں برکت عطا فرمائے۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرو اللہ حج کروا دے، لوگ کہتے ہیں دعا کرو اللہ عمرہ کرا دے۔ دونوں وظیفے آپ کو بتا کے جا رہا ہوں، عمل کر لینا۔ اللہ اکبر۔ بڑوں سے سنا، فرمایا اگر کسی نے حج کرنا ہو، سب نے کرنا ہے انشاءاللہ، میں نے بھی کرنا ہے۔ 5 کام آج سے شروع کر دینے ہیں، 5 کام۔ پہلا کام نیت کر لو کہ انشاءاللہ میں نے اسی سال حج کرنا ہے۔ دوسرا کام 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھنی ہے۔ تیسرا کام اپنے گھر کے اندر ایک گلہ، ایک منی باکس رکھ لو، ایک ڈبہ جس میں روزانہ اپنی حیثیت کے مطابق تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتے رہو۔ چوتھا درود شریف کی کثرت ہو، 5 بار رو رو کے اللہ سے دعا کرو انشاءاللہ۔ ایک بھی عمل اسے پسند آ گیا، اللہ نے ہر قسم کے کپڑے پہنائے، احرام کی چادریں پہنا کر انشاءاللہ بیت اللہ کے طواف کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا شفیق احمد صاحب بستوی شیخ الحدیث کراچی میں ہیں، دارالعلوم دیوبند کے فارغ ہیں، فرمانے لگے مواجہ شریف کے سامنے کھڑا تھا، دل کے اندر میرے خیال آیا اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے سے کوئی ایسا عمل مجھے پتہ لگ جائے کہ ہر سال حضور کے روزے پہ مجھے حاضری کی توفیق مل جائے۔ فرمایا آنکھیں بند کی، سلام کیا، ہوٹل واپس آیا، آنکھ لگی، ایک اللہ والے خواب میں آئے، فرمانے لگے شفیق احمد بستوی چاہتا ہے ہر سال موت سے پہلے تک ہر سال حاضر ہو۔ میں نے کہا جی، بس وہ فجر کی نماز کے بعد باب السلام سے آ کر درود شریف پڑھنا اور باب صدیق میں جا کے بیٹھ جانا، ایک بزرگ تجھے ملیں گے ان سے پوچھ لو نا ہر سال مدینے کی حاضری کا وظیفہ کیا ہے۔ فرمایا فجر کی نماز پڑھی، سلام
سلام کیا، وہاں جا کے بیٹھ گیا تو ایک باریش بزرگ بیٹھے تھے، انہوں نے مجھے سلام کیا، کہنے لگے تیرا نام شفیق بستوی ہے؟ میں نے کہا جی۔ کہ یہی پوچھنے آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ ہر سال حاضری کا وظیفہ کیا؟ کہ الحمدللہ میں اس پر عمل کرتا ہوں، 74 سال ہو گئے میرا کبھی ناغہ نہیں ہوا ہے۔ بتاؤں وظیفہ کیا ہے؟ ایک درود شریف ہے جس میں نکتہ نہیں ہے، صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم۔ فرمایا پڑھنا نہ چھوڑنا، کثرت سے وظیفہ کر، اللہ اس گھر کی حاضری بھی نصیب فرمائے گا، اس در کی حاضری بھی اللہ نصیب فرمائے گا۔ تو کیا وظیفہ؟ صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم۔ اللہ وہاں بھی جانا نصیب فرمائے، اللہ خواب میں بھی دیدار کروا دے، سینہ بھی مدینہ بنا دے، اور وہاں بھی اللہ جا کر سلام کرنے کے، اپنے دکھڑے سنانے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، اور میدان محشر میں بھی حضور کا ساتھ عطا فرمائے۔ آپ کی شفاعت آپ کے ہاتھوں سے حوض کوثر، اور آپ کی بیعت و رفاقت میں جنت الفردوس، اور دنیا کے اندر اللہ ہمیں ختم نبوت کا چوکیدار بنائے۔ کہہ دو زبان سے، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، شان امیر معاویہ، شان اہل بیت، شان قرآن، شان دینی مدارس، شان اسلام، ملک پاکستان، افواج پاکستان، افواج پاکستان، مجاہدین اسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اللہ زندگیوں کے اندر برکت عطا فرمائے۔ اور بات بھی ہاں، دوسرا بھائی ہر جگہ میں دعوت دیتا ہوں مدرسے کی، یوں نہ سمجھے اس مسجد کی 150-200 دکانیں ہیں تو مدرسہ بھائی روزی کے اوپر چل رہا ہے، مشقتیں ہیں، پریشانی ہیں۔ گاہے گاہے دینی مدارس کے ساتھ اپنے تعلق بحال رکھو۔ گندم کا پورا پورا عشر، کماد کا پورا پورا عشر، آلو کی فصل کا پورا پورا عشر اگر ہم دیتے رہے، خدا کی قسم اللہ اس نظام کو بحال رکھیں گے۔ اللہ چلانے میں اس نظام کے محتاج نہیں ہے، لیکن جو کام بندوں کے سپرد کیا وہ کر کے دکھائیں۔ جس کام کا ذمہ اس نے لیا انشاءاللہ وہ پورا کر رہا ہے۔ بندوں کا کام محنت کرنا، دعائیں کرنا، باقی اللہ نے رنگ لگانے ہیں، رنگ لگاتے آئے ہیں، رنگ لگا رہے ہیں، ہم ہی نہ شکرے ہیں، اور قیامت تک اللہ رنگ لگاتا رہے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پوری جامع مسجد باغ والی جتنے حضرات ہیں اللہ ان کے عمر میں، عمل میں برکت عطا فرمائے۔ ختم بخاری کا سلسلہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ کچھ وصولی کرنی کہ نہیں ہے جی؟ اللہ برکت عطا فرمائے۔ اللہ کے حضور اب دعا کریں اپنے لیے اور باغ والی مسجد والوں کے لیے، انتظامیہ کے لیے، اور تمام مسلمانوں کے لیے جنہوں نے آج کے جلسے میں خیرات میں، طعام میں، قیام میں حصہ ڈالا، جو آئے آ کے چلے گئے، اللہ سب کے مال جان برکت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سمینا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ حسبی اللہ لا الہ الا ھو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اے میرے پیارے اللہ، جب سے مسجد کی بنیاد رکھی گئی اس وقت سے لے کر اس مسجد کے ساتھ پیار کرنے والے، تعلق کرنے والے، تعاون کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرما۔ اگر وہ ہم میں موجود ہیں اللہ صحت سلامتی والی زندگی عطا فرما، اگر کچھ ہم سے چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ آج کے اس پروگرام میں جتنا خرچہ ہوا اور جتنا لوگوں نے اللہ تعالیٰ ذکر کیا، تیرے نبی پہ درود شریف پڑھا، قبول فرما۔ ہماری طرف سے یہ تحفہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور میں ہماری طرف سے ہدیۃً تحفۃً، اور اللہ اپنی طرف سے ان کی شایان شان پہنچا۔ آپ کی آل پاک، ازواج مطہرات، جمیع الانبیاء علیہم السلام، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، صحابہ پاک، صحابیہ، تابعین، تبع تابعین، تمام بزرگان دین کو اللہ اس کا ثواب پہنچا۔ اللہ تمام مجاہد اسلام کو اللہ اس کا ثواب پہنچا۔ الہ العالمین، بہاڑی میں جتنے قبرستان ہیں، اس مسجد کے نمازیوں میں سے، ان کے گھر والوں میں سے، جہاں جہاں مسلمانوں کے قبرستان ہیں، سب کی روحوں کو اللہ اس کا ثواب پہنچا۔ سب کا اللہ عذاب قبر معاف فرما، حساب قبر معاف فرما، اللہ ان کی مغفرت فرما، جنت الفردوس کے فیصلے فرما۔ اللہ یہ اتنی بڑی پنچایت اللہ اپنے مرحومین کے حق میں سفارش کرنے کے لیے آئی ہے، اللہ ہماری سفارش کو ان کے حق میں بھی اور ہماری دعاؤں کو ہمارے حق میں بھی قبول فرما۔ اللہ سب کے حق میں دعا قبول فرما، زندگی اسلام والی عطا فرما، موت ایمان والی نصیب فرما، اپنے رستے کی شہادت کی موت عطا فرما، مدینے کا مدفن نصیب فرما، قیامت کے دن حوض کوثر کے جام اور شفاعت کے جھنڈے تلے جنت الفردوس عطا فرما۔ اللہ گھر کی زندگی میں امن سکون عطا فرما، کاروبار میں برکت عطا فرما۔ اللہ جو مالی خسارہ اور پوری عوام، ریڈی والے سے لے کے مل والے تک سب پریشان ہیں، اللہ ان پریشانیوں کا حل تیرے حکم، تیرے نبی کی تابع داری میں اللہ عمل کی توفیق عطا فرما۔
اور سختیاں ہمارے پر سے ٹال دے، مہنگائی کا زور ختم فرما دے، آٹے کی قلت ختم فرما دے، پیٹرول کا، گیس کا، بجلی کا بحران ختم فرما دے۔ اے اللہ غلطی ہماری ہے، قبولیت والے راستوں پر ہمارے گناہوں نے ڈکے لگا دیے، الہ العالمین رکاوٹیں کھڑی کر دی، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور قبولیت والے رستوں سے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ ہمارا حامی مددگار بن جا، اللہ کفیل بن جا، وکیل بن جا، کارساز بن جا۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، شاکرین بندوں میں شامل فرما، صابرین بندوں میں شامل فرما، نہ شکروں میں نہ دیدوں سے اللہ تو ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، بے مکانوں کو مکان عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے عزتوں کو بے عزت عطا فرما، بچیاں جن کی جوان ہیں اچھے گھروں میں رشتے عطا فرما، اچھے داماد عطا فرما، اچھی بہویں نصیب فرما۔ اللہ لال جوڑے کی رنگ کو اللہ محبت کے رنگ میں تبدیل فرما۔ الہ العالمین جن کے پاس اپنی دکان کاروبار نہیں، اپنا کاروبار دے دے، اپنا مکان نہیں، کرائے کا مکان ہے، اپنا مکان عطا فرما۔ اے اللہ جن بچیوں کے سہاگ جاگ گئے اور باغ جاگ گئے پھر بھی پریشان ہیں، اولاد نہ ہونے کی وجہ سے، مال نہ ہونے کی وجہ سے، جہیز نہ لانے کی وجہ سے، ازواجی زندگی کے تعلق بحال نہیں، اللہ محبت پیدا فرما، وہ محبت کا ٹکڑا دے جو تو نے اپنے پیارے نبی اور اماں عائشہ کے حجرے میں عطا فرمایا تھا، وہ محبت کی پیار کی پینگیں عطا فرما جو حضرت علی رضی اللہ عنہ اماں فاطمہ کو عطا فرمائی تھی۔ ان پیار کی برکت سے کبھی گود میں حسین آئے تھے، کبھی حسن، کبھی زینب آئی تھی۔ اللہ اس کردار کو ہماری زندگی میں نصیب فرما، ہمیں بھی اللہ غلام حسن عطا فرما، غلام حسین عطا فرما، کنیز زینب عطا فرما، کنیز غلام فاطمہ عطا فرما۔ اے اللہ اس مسجد کو آباد فرما۔ بھائی عبداللطیف صاحب، ملک برادران، کمبو برادران، رانے برادران، اللہ ایک کا نام اس لیے لیا کہ سرپرست ہیں، اے اللہ باقی سارے الحمدللہ سرپرست سارے ہیں، سبھی اللہ تاج والے راج والے ہیں۔ اللہ مسجد کے خادم سے لے کر مدرسین تک، استانیاں، باجیاں، قاری صاحب، خطیب صاحب، اے اللہ جو جس ذریعے سے اے اللہ مسجد کی خدمت کر رہے ہیں، معاونین، دکان والے، کرایہ والے، ماہانہ تعاون والے، روزانہ تعاون والے، 10 روپے گلے میں ڈالنے والے، اللہ اپنے خزانہ خاص ہے سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ بھائی عبدالقیوم صاحب کے اللہ اور کاروبار برکت عطا فرما، اور مکہ مدینے کی نسبت ان کی برکت سے اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ اے اللہ اسٹیج والے علماء اکرام اللہ صبح سے اٹھے ہوئے ہیں، کوئی تدریس میں، کوئی تصنیف میں، کوئی تبلیغ میں، اللہ کوئی تصوف میں، اور رات اللہ 2 بجنے صبح پھر انہوں نے اپنی ذمہ داریوں پہ کھڑا ہونا ہے۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما، ان کے قیمتی اوقات کی برکت سے جو ہمارے وقت ضائع ہو گئے، اللہ تیرے ذکر سے، تیرے نبی کی یاد سے اللہ ان وقتوں کو قبول فرما لے اور معافی فرما دے۔ چہرے پہ اللہ سنت رسول اور زندگی میں کردار مصطفیٰ نصیب فرما دے، اور اللہ سینوں میں غلام صحابہ کا جذبہ عطا فرما دے۔ ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے ہمارے ہر گھر کے فرد کو قبول فرما لے، اس ملک کی سلامتی کے لیے، اس کی بقا کے لیے اللہ ہمیں قبول فرما لے۔ افواج پاکستان کے سرحدوں پر حوصلے بلند فرما دے، اور جتنے سیکیورٹی ادارے خصوصاً وہاڑی کی انتظامیہ، اللہ جس نے سیکیورٹی، جس نے جلسوں کی اجازت، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما دے، سب کی عمر میں، روزی میں، مال میں، جان میں برکت عطا فرما دے۔ پھر تیرے دربار میں درخواست ہے، مسجد انتظامیہ میں سے کوئی دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے نہ کہہ سکے، جنہوں نے محبت بکھیری، جنہوں نے فون پہ ٹائم لیے، اللہ جنہوں نے ہمارے لیے آنے کی دعا کی اور جن کی برکت سے آئے، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما دے، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے مراکز کو آباد فرما دے، تبلیغی اجتماع جہاں جہاں ہو رہے اللہ تو قبول فرما لے، ہمیں بھی دین کی خدمت کا جذبہ نصیب فرما دے۔ سفر حضر ہے، کوئی گھر جائے گا، کوئی دکان، کوئی کاروبار، کوئی منڈی، کوئی دوسرے شہر، اللہ سواروں کی، سواریوں کی حفاظت فرما، منزل مقصود تک آسانی کے ساتھ پہنچا، مال کے کھٹ جانے سے، چوری ہو جانے سے، حادثاتی موت سے، اچانک موت آ جانے سے، اے اللہ بجلی کا کرنٹ لگ جانے سے، دیوار کے گر جانے سے، حرکت قلب بند ہو جانے سے، اللہ تو ہماری حفاظت فرما، وہ موت عطا فرما کہ مرتے وقت تیری بھی پہچان ہو، تیرے حبیب کی بھی پہچان ہو، جب جہاں کنی کا عالم ہو، اللہ سانس سے آخری ہو، اللہ اکبر، اس وقت زباں پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد۔ اے اللہ ہمارے بھائی شاہد صاحب ہیں، اللہ ان کے کاروباری حالات میں برکت عطا فرما، ان کے والد محترم کی مغفرت فرما، اللہ ان کی والدہ کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ بیمار گھروں میں، ہسپتالوں میں جو جہاں بیمار ہے، اللہ سب کو بغیر دوائی کے، بغیر خرچے کے، بغیر علاج معالجے کے شفائے کلی عطا فرما۔